जैसा कि आप सबको पता है, आज सुप्रीम कोर्ट में बल्ले से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन की पिटीशन जो परसों फाइल हो गई थी, कल ही फाइल हो गई थी और आज उसकी सुनवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर ली है। कल हमारी इंशाल्लाह गुजारिशात होगी। हमें आल्दो अदलिया का बड़ा एहतराम है, अदलिया पे बहुत एतमाद भी है और हम अदलिया से इतनी ही उम्मीद रखे हुए इंसाफ की जितने कि अदलिया से एक रखने चाहिए। हम उम्मीद फिर भी रखते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ का तराजू हमारे लिए एक जैसा होगा। जितने भी ताकतवर हलके हैं, बड़े अरसा से हम एक फिक्स मेज का सामना कर रहे हैं। पीटीआई की क़ियादत या तो अंडरग्राउंड है या जेलों में है और बग़ैर जुर्म के, बग़ैर सबूतों के एक लीडर को तकरीबन 10-12 मरतबा उठा करके बार बार जेलों में रखा जाता है। अदलिया के सामने हम अपने बुनियादी हकूक़ की पामाली बारहा अदालत के सामने ला चुके हैं। कभी कभार खातिर ख्वाह रिलीफ भी मिला है, लेकिन इस मर्तबा जो भल्ले का निशान है ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूक़ों का मसला है। भल्ला पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारा आईनी तरीक़ाकार है। जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। हर पॉलिटिकल पार्टी का पहचान उसके निशान से होता है। जैसे भी है, हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं। एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। 1960 से जो कानून चला आ रहा है, हर पार्टी ने जो इलेक्शन कराए, कभी किसी पार्टी का सिंबल इस ग्राउंड पे नहीं विड्रॉ किया गया, लिया गया। कभी इलेक्शन कमीशन ने इसी जज्बे के साथ बड़े वकीलों को अंगेज करा करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जिस तरीके से हमारे खिलाफ लाता है। ये सुप्रीम कोर्ट से हमारा हमेशा तकाजा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ऐसे सरकमस्टांसेस में 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो कि इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी, आपकी जमहूरियत को कभी तस्लीम नहीं करेगी, आपके आने वाले लोगों को कभी कोई नहीं मानेगा। 227 रिजर्व सीट में से अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप निकालोगे, 860 सीटों पे इलेक्शन कराने के वक्त अगर आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, हमने जो टिकट इशू कर लिए 850 में से 835 सीटों को हमने इलेक्शन के लिए टिकट इशू कर दिए। अगर इतने लोगों को आप इंडिपेंडेंट करवाएंगे तो आप जमहूरियत का कोई खैर नहीं कर रहे, आप जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी वक्त में फिर भी हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे भी ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की। और इस बेंच से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाअल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी, इस प्रोसेस को रोकने नहीं देगी और इस प्रोसेस में सबको मसावी मौका फराहम करेगी और इंशाअल्लाह हमारा बल्ले को बहाल रखेगी। नहीं, देखो, हम आर्टिकल 17 पे हम ही रिलाई कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि उसके पास सिंबल हो और पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस डिसोल्यूट
ریزولوشن سمجھا جائے گا. اگر اس کے پاس نشان نہیں ہے اور وہ پارٹی الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں اتار سکتی. سپریم کورٹ نے بارہا ایک سے زیادہ مرتبہ، چاہے وہ کینٹونمنٹ کے الیکشن ہو، چاہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تھے، چاہے نیشنل الیکشن تھے، چاہے وہ پروونشل الیکشن تھے، جب بھی اور جب ان کو غیر سیاسی بنیادوں پہ کرایا گیا، ایون لا کو ڈکلیئر کرایا سپریم کورٹ نے کہ یہ انکنسٹیٹیوشنل ہے، جس میں یہ کوشش کی گئی کہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان نہیں ہوگا اور پولیٹیکل بیسس پہ الیکشن نہیں ہوں گے. پولیٹیکل پروسیس لازم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ انشور کرائے گا. اسلامی جمہوریہ پاکستان. ابھی آپ نے کہا کہ 835 کینڈیڈیٹ کو آپ نے ٹکٹ جاری کر دی ہے، اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رہنما انڈر گراؤنڈ ہیں یا پھر جیلوں میں ہیں، تو ٹکٹ کس کو جاری کیا آپ نے؟ دیکھیں، ہم نے ورکر اور سپورٹروں کو کیا اور اپنے جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی انڈر گراؤنڈ وہ سارے ایشو کر لیے اور انشاءاللہ فل پارٹیسپیٹ کرے گی. اور یاد رکھنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہر کوشش کر رہے ہیں اور خاص کر آؤٹ آف کریز بھی جا رہے ہیں، یہ امپائر کو ساتھ ملا کے جا رہے ہیں، لیکن 8 فروری کا دن قریب انشاءاللہ ان کی ہار ہوگی. یہ دیکھ لینا. دیکھیں، ہمارے پاس بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے. جس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہم نے اڈاپٹ کیا، کسی پارٹی نے نہیں اڈاپٹ کیا، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. دیکھو، ہمارے ٹف سچویشن میں گزر رہے ہیں، ہم نے بہترین فیصلے کیے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کو اکوموڈیٹ کیا ہے. سر دیکھو، اگر یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بلہ لے لو اور اسی طریقے سے الیکشن کرا لو گے تو اس قسم کے سینیٹر آپ خواہ لے کے آئیں گے جو کبھی ریزولوشن دے دیتے ہیں کہ آپ الیکشن نہ کراؤ اور کبھی ریزولوشن ایسے پاس کراتے ہیں. یہ ان کی ضمیر کی آواز نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان سے دلوایا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دوسرا، شفقت محمود نے ٹویٹ کیا اور دستبردار ہو گئے الیکشن سے، اور فردوس ندوی کو بھی ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا. اس حوالے سے بتائیے. دیکھو، وہ پارٹی کی ایک پالیسی ہے کہ کس کو ٹکٹ ایشو کرنا ہے، کس کو نہیں ایشو کرنا ہے. سارے پروسیس کو دیکھتے ہیں اور وہ سارے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. پارٹی کو ٹکٹ نہ دینا یہ پارٹی کا استحقاق ہے اور پولیٹیکل جتنے بھی ہمارے وہ ہے ورکر ہے یا جتنے کینڈیڈیٹس تھے، اسپائرنٹ تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، جن کو ٹکٹ نہیں ملے، ان سب سے میری درخواست ہے کہ جن کو ہم ٹکٹ ایشو کر چکے ان کینڈیڈیٹ کو آپ سپورٹ کریں اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے مقابلے میں یا تو وڈرا ہوں گے یا اپنے کمپین جو ہے وہ پوسٹپون کر کے ہمارے کینڈیڈیٹوں کا انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کریں گے. تو یہ ہوتا رہتا ہے، وہ ہمارا پارٹ ہے. وہ بھی آپ نے ابھی بڑا کیس سارا بتایا ہے اپنا. میں سمجھتا ہوں مجھے تو ذاتی طور پر دونوں جج صاحبان کی استعفیٰ پہ افسوس ہوا ہے اور اعجاز الحق صاحب بڑے قابل اور کانسٹیٹیوشنل جج تھے، اس کے جانے سے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اور جانا نہیں چاہیے، لیکن قانون ول ٹیک اٹس اون کورس. میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بینچ پہ رہے اور عوام کی خدمت کرے. ابھی آپ نے بلے کے نشان کا کیس کا بریف کیا ہے، لیکن عدالت میں آپ کے قانونی ٹیم کہتی ہے تیاری نہیں ہے، یا بیرسٹر علی ظفر صاحب اس کیس کو پہلے لڑتے رہے ہیں، آج حامد خان صاحب دلائل دے رہے تھے اور مطمئن نہیں کر پا رہے تھے عدالت کو. کیا کوئی انگیجمنٹ نہیں، وہ عدالت آن اینڈ آپ کوشچن کرتی ہے. ہمارا ٹرن کل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اپنے آرگومنٹس کل کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی. ایک دن رہ گیا ہے اور کل اگر فیصلہ ٹائم پہ نہیں ہوتا تو شاید آپ کو زیادہ فائدہ بھی نہ ہو. تو اس میں کیا سمجھتے ہیں اتنی لیٹ ہونے کی وجہ ٹیم کی نااہلی ہے یا کوئی سسٹم میں ایسا ہے؟ دیکھو، ہم نے جو پٹیشن فائل کر دی تھی وہ تو 1 ہفتے کے بعد سنی گئی تھی. اینی سپریم کورٹ پہ منحصر ہے کہ اس کیس کو کیسے سنا جاتا ہے. ہم نے بھی کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ ہمارے کیسز بھی ذرا ہفتے والے دن سن لے تاکہ ہمیں بھی انصاف کی سے جو ہے نا کہ بر وقت ملے. لیکن سپریم کورٹ نے سننا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ سمجھتی بھی ہے کہ اس میں کوئی ایسے نقطے ہیں آئینی اور قانونی کہ جس میں لیو گرانٹ ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ ہمیشہ لیو گرانٹ کرتی ہے، لیکن ججمنٹ کو کبھی سیٹ اسائڈ نہیں کرتی، اسپیشلی جب ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے جو ریزنز ہیں وہ ابھی آنے. اگر سپریم کورٹ پہلی ججمنٹ دے دیتی ہے جو لاہور ہائی کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن آئے گا وہ کس تناظر میں آئے گا. تو اس لیے امید تو ہے کہ سپریم کورٹ یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرے گی. مجھے پھر بھی امید ہے کہ شاید سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ڈسمس کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیٹ اسائڈ نہیں کرے گی آرڈر. تھینک یو جی.